اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا عطا ہوئی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ پاک نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 164۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا اللہ پاک نے نہایت ہی عظیم احسان فرما دیا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ سب نعمتیں اسی ایک نعمت کے صدقہ سے ہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، سانسیں چل رہی ہیں ان کے صدقے، جسم میں جان ہے ان کے صدقے، ہاتھوں میں طاقت ہے ان کے صدقے، زمین میں ہیں، زمین پر ہیں ان کے صدقے، ہم زمین پر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے صدقے، آسمان ہے ان کے صدقے، درخت ہے ان کے صدقے، پتھر ہے ان کے صدقے، پھول ہیں ان کے صدقے، پھل ہیں ان کے صدقے، پہاڑ ہیں ان کے صدقے، دریا، سب کچھ انہی کے صدقے سے ہے۔ الحمدللہ محبوب ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود مسعود وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ آج تک جس کو جو بھی ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے، اور آئندہ قیامت تک جس کو جو ملے گا انہی کے صدقے سے عطا کیا جائے گا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لہذا جب ہم کپڑے پہنے یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی شکر لازم ہے، ہمیں اس نعمت کا بھی چرچا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو سوچئے کائنات کی سب سے بڑی نعمت جن کے دم قدم سے سب نعمتیں میسر ہیں، اللہ اکبر، فرمائیے اس نعمت عظمیٰ کا چرچا کس انداز میں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ ایک روز حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ، یہ بھی کیسی عزت افزائی کی بات ہے۔ دو جہاں کے آقا، فرشتے جن کی بارگاہ میں حاضری کی خواہش کرتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے۔ پوچھا بلال گھر پر ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گھر پر نہیں ہیں۔ پھر زوجہ محترمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بلال جب گھر ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے، کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا۔ تو آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فرماتی وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہ کچھ آپ کی باتیں کرتے رہتے۔ عشق دیکھیے ذرا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے، دیدار مصطفیٰ کے جام پیتے رہتے، جب گھر آ جاتے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کرتے رہتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول
اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ کرا میں تیری دن رات گلا یا رسول اللہ کرا میں تیری دن رات گلا یا رسول اللہ۔ خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا میرے بلال کی طرف سے جو بھی حدیث پاک بیان کرتا ہے، یعنی میری طرف سے بلال جو بھی حدیث پاک بیان کرتا ہے وہ سچ ہے۔ فرمایا بلال لا یکذب، فرمایا بلال جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے اس نعمت پاک کا چرچا۔ ہمیں چاہیے کہ بس ہر وقت مصطفیٰ ہی کرتے رہا کریں، اور زبان سے باتیں ہوں تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دل میں یاد ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔